السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اسلام کی عورت پر خصوصی عنایت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد پس اللہ سے ڈرو، اس کی نگرانی اختیار کرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے اللہ کے بندو، اسلام مومنہ عورت کی انتہائی نگہداشت لے کر آیا ہے اور اسے پاکیزہ، بہتر اور خوشگوار زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ۔ جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اسلام نے عورت کے مرتبے کو بلند کیا، اس کی قدر و منزلت بڑھائی، اور سب سے عظیم اجتماع کے موقع پر اس کے بارے میں اچھی وصیت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ رواہ امام مسلم۔ عورت کے ساتھ نرمی، شفقت اور اس کی کمزوری کی رعایت کرنے کی وصیت بھی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا۔ بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہی رہے گی۔ لہذا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لا تکسر القواریر، یعنی شیشیوں کو مت توڑو۔ علماء کہتے ہیں، کنا عن النساء بالقواریر لرقتہن وضعفہن، عورتوں کو قواریر یعنی شیشیاں اس لیے کہا گیا کہ وہ باریک اور لطیف اور کمزور ہوتی ہیں۔ چونکہ عورت جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی اس پر خاص نگہداشت بھی زیادہ کامل ہے، اور اس پر ظلم کرنے والے سے سخت انتقام بھی لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احرج حق الضعفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں دو کمزوروں، یتیم اور عورت کے حق میں کوتاہی کرنے سے سختی سے منع کرتا ہوں۔ احرجو کا مطلب ہے کہ سختی کے ساتھ ڈرانا اور بڑی تاکید سے منع کرتا ہوں۔ اللہ نے عورت کو عزت دی، اس کے مقام کو باوقار بنایا، بلکہ پیدا ہوتے ہی اس کے بارے میں خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے۔ امام ابو حیان رحمہ اللہ کہتے ہیں، قدم تعالی ہبۃ البنات تأنیسا وتشریفا لہن لیہتم بصونہن والاحسان الیہن۔
اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ انہیں انس، شرف اور عزت دی جائے تاکہ ان کی حفاظت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کیا جائے۔ ماں کے حق کی وصیت باپ کی وصیت سے 3 گنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال امک، میرے حسن سلوک کا پوچھا گیا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار میرے ساتھیوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ رواہ امام بخاری۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے طریقے سے رہنا محبت کو قائم رکھتا ہے اور رفاقت کو دوام بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اَيْ طَيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ فَكَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا فَافْعَلْ أَنْتَ بِهَا مِثْلَهُ كما قال تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان سے اچھی بات کرو، اچھا برتاؤ کرو، اپنی ظاہری شکل و صورت بھی بہتر رکھو، جس طرح تم اپنی بیوی کی طرف سے اچھا برتاؤ چاہتے ہو کہ وہ بن سور کے رہے، ویسا تم بھی انہی کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر واجب کیے گئے ہیں بھلے طریقے کے مطابق۔ حقیقی مردانگی یہ ہے کہ عورت کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کے مفاد کی حفاظت کی جائے، اس پر خرچ کیا جائے، اس کے عزت کی حفاظت کی جائے اور اس کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے ذمہ دار اور ان کے نگہبان ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں اور مرد ہی انہی کے نگہبان ہیں۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے بہت خیر و برکت کا وعدہ کیا ہے جو اپنے اہل خانہ پر صبر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ رواہ امام ترمذی۔ ایمان کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم للنسائهم خلقا، ایمان میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اہل علم کہتے ہیں فیہ الحث علی المعاملة الزوجة بالإحسان إلیها وطلاقة الوجه وکف الأذى عنها والصبر على آذاها، اس حدیث میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے، خوش اخلاقی اور نرم رویہ اختیار کرنے، تکلیف نہ پہنچانے اور اس کی طرف سے ہونے والی تکلیف پر صبر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش اور تربیت جنتوں میں داخلے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، جس شخص کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ رواہ امام بخاری فی صحیحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں جمع کر کے دکھائیں، یعنی ہاتھ کو بند کر کے مٹھی بنا کر دکھایا۔ اسلام کی عورت کے ساتھ خاص مہربانیوں میں سے یہ بھی ہے
کہ عورت کو اس کے کفو اور مناسب رشتے سے نہ روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو جب انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے تو اب انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے ہرگز مت روکو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، جب تمہارے پاس ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو فوراً اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اسلام نے عورت کا نکاح اس کی رضا کے بغیر منع کیا ہے۔ باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس شخص سے جبراً بیاہ دے جسے وہ نہیں چاہتی، جس سے وہ محبت نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، بیوہ کا نکاح اس سے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ رواہ امام بخاری فی صحیحہ۔ اسلام کی عورت پر شفقت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس پر نان و نفقہ واجب نہیں کیا گیا بلکہ اس کے سرپرست پر اس کا خرچ لازم کیا گیا ہے، چاہے عورت مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ پر دودھ پلانے والیوں کا کھانا یعنی بیویوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق فرض اور واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ما حق زوجت احدنا علیہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس خاوند کے اوپر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ اور جب تم کپڑا پہنو تو اس کو بھی کپڑا پہناؤ۔ رواہ امام داود۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی لا تخص نفسك بالكسوة والطعام دونها بل هي شريكة لك يجب عليك ان تنفق عليها كما تنفق على نفسك، کھانے کپڑے اور ضروریات میں صرف خود کو ممتاز نہ کرو بلکہ بیوی تمہاری شریک ہے، لہذا جیسے تم اپنے اوپر خرچ کرتے ہو ویسے اس پر بھی خرچ کرو۔ اسلام کی عورت پر شفقت کا یہ بھی ثبوت ہے کہ اس کے مال اور اس کے حق مہر اور اس کے وراثتی حق کی حفاظت کو واجب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اگرچہ وہ مال تھوڑا یا زیادہ کیوں نہ ہو، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ اور عورت کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہیں یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کی میراث لے لو۔ اسلام کی عورت پر شفقت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسے بدکاروں اور برے لوگوں کے شر اور مکر و فریب سے بچایا، اسے ایک محفوظ ہیرے اور چھپی ہوئی موتی کی طرح ڈھانپا اور اس کے لیے شرم و حیا اور پردے کو وقار اور حفاظت کا لباس بنایا تاکہ وہ لالچی لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے مومنوں اپنے منہوں پر نقاب ڈالا کریں، یہ اس سے قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں پھر نہ ستائی جائیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلت الآیت علی وجود اذیۃ
إن لم يحتجبن لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورتیں پردہ نہ کریں تو انہیں تکلیف پہنچنے کا امکان ہے، کیونکہ بغیر پردے کے بعض لوگ انہیں بے پردہ اور غیر عفیفہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی فاحشہ سمجھ سکتے ہیں. پھر جس کے دل میں مرض ہو وہ ان کو ایذا پہنچانے کی جسارت کر سکتا ہے. اے مسلمانوں، اسلام میں عورت نسلوں کی تعمیر اور بہادر مردوں کی ساخت کا مرکز ہے. عورت ہی وہ عظیم درسگاہ ہے جس میں آنے والی امتیں تیار ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة رعیتہ المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. رواہ امام بخاری فی صحیحہ. اسلام کی عورت کے ساتھ بے پناہ شفقت اور مہربانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنے فرائض ادا کرے اور صبر کے ساتھ ان کو نبھائے تو اسے عظیم اجر اور بے اندازہ بے شمار ثواب دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. جب عورت اپنی 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. نبی رحمت نعمت مہدی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہارے رب نے اپنے واضح کلام میں تمہیں اسی کا حکم دیا ہے. وہ فرماتا ہے، اس کا فرمان سچا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے اللہ مسلمان عورتوں اور مسلمان بیٹیوں کی اصلاح فرما، انہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے، انہیں فتنوں سے محفوظ رکھ اور ان میں شرم و حیا اور باوقار پردے کی صفت پیدا فرما. اے انعام دینے والے، اپنے فضل فرمانے والے رب، اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سلامتی اور اضافہ اور برکت نازل فرما. اے اللہ ہمیں ان کے گروہ میں سے اٹھا اور ان کی شفاعت میں داخل فرما، ان کی سنت پر زندہ رکھ، ان کے طریقے پر ہمیں موت دے، ان کے علم کا ہمیں وارث بنا اور ان کے حوض کوثر سے پلا جس حوض کوثر سے ایک جام پینے کے بعد کبھی قیامت والے دن پیاس نہیں لگے گی. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ان کی رفاقت نصیب فرما. اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین اور باقی تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا. اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما. اے اللہ ہمارے وطنوں کا امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے رہنمائی تقوی کی اور نیکی کی طرف فرما. اللہ تو یہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر موسلا دار بارش نازل فرما. اللہ کے بندو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پس اللہ کا ذکر کرو، تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ دے گا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. استغفر اللہ.